الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الہمزہ مکیۃ وہی 9 آیات۔ سورۃ الہمزہ مکی ہے اور اس کی 9 آیات ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالی اعراب القرآن میں 9 آیات پر مشتمل صورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی مطالعہ کیا جائے گا، اور سورۃ الہمزہ قرآن مجید کی صورت نمبر 104 ہے۔ بہت خوبصورت صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس کا مضمون جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اس کی پہلی آیت ہے جی ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس میں پہلا لفظ ہے جی ویل، اور اسم ہے، اور جملہ اسمیہ ہم بنا رہے ہیں تو مبتدا بنے گا۔ ویل نکرہ ہے تو کیا یہ مبتدا بن سکتا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں گرامر والے کہ کوئی بھی نکرہ اسم یہ جو کہ محض نکرہ ہو وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ ہاں، اس صورت میں وہ مبتدا بن سکتا ہے جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے۔ لیکن ایک صورت جو ہے مبتدا کے نکرہ آنے کی وہ یہ بھی ہے کہ جب مقام دعا کا یا بد دعا کا ہو تو بغیر تخصیص کے مبتدا کو نکرہ لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ مقام آپ جانتے ہیں کہ بد دعا کا مقام ہے۔ تو ویلن کے معنی ہم اس کو پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ کی جو صورت تھی فویل للمصلین میں، اس کو وہاں بھی ہم نے مبتدا ہی بنایا تھا، اور وہاں میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی تھیں انہیں ریوائز کر لیں کہ ویلن ہلاکت، تباہی، بربادی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور بعض روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویلن جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اگر تو یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے تو پھر یہ معرفہ کنسیڈر ہوگا اور مبتدا کی جگہ پر 100% فٹ ہے۔ لیکن اگر یہ بربادی، تباہی اور ہلاکت کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس وقت پھر یہ مقام بد دعا ہے۔ جس طرح ہم دعا کے لیے بھی جب استعمال کرتے ہیں السلام علیکم تو مبتدا کو نکرہ لایا جا سکتا ہے، تو بد دعا کے لیے بھی یہاں پر مبتدا کو نکرہ لایا گیا ہے۔ یا یہ کہا گیا ہے کہ ویلن عظیم، اس کی صفت جو ہے محذوف مان لیں، تو پھر جب صفت آ جاتی ہے تو تخصیص پیدا ہو جاتی ہے نکرہ اس میں، اور اس طرح وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تو یہ مختلف باتیں ہیں جو الحمدللہ
آپ کے سامنے بار بار آتی ہیں اور ہم انہیں اپنے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے ریوائز کرتے ہیں. تو ویلن یہ مبتدا ہو گیا جی. آگے ہے لکل ہمزۃ لمزۃ. لام جارہ، کل مضاف اور ہمزہ اور لمزہ دو لفظ آ رہے ہیں جی. یہ ہمزہ یہ ہا میم زا سے نکلا ہے ہمز، اور لمزہ جو ہے یہ لام میم زا سے نکلا ہے. یہ دونوں کہا گیا ہے کہ یہ مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی فعلاتن کے وزن پہ یہ ہیں. اور اسی وزن پہ ایک لفظ انشاءاللہ تعالی اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے آئے گا جی، حطمہ. تو ہمزاتن، لمزاتن، حطماتن تینوں کا ایک ہی وزن ہے. تو یہیں پر نوٹ کر لیں کہ یہ مبالغے کے صیغے ہیں. اور حمز کے معنی جو ہیں یہ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، حمزہ یحمزو حمزن. تو اس کے معنی ہوتے ہیں جی عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا. اور یہ جو لمزہ ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ لم سے نکلا ہے، باب اس کا بھی ضربہ یضربو ہے. تو لمزہ یلمزو لمزن، اس کے معنی ہوتے ہیں منہ پر برائی کرنا. وہ تھا پس پشت عیب نکالنا، ٹھیک ہے، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا. اور یہ ہے جی منہ پر برائی کرنا، عیب لگانا. اچھا یہ جو مبالغہ کا صیغہ ہے نا ہمزاتن اور لمزاتن، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پہ استعمال ہوں گے. یعنی اگر کوئی مرد ایسا ہو تو ہم کہیں گے رجل ہمزاتن، اور اگر کوئی عورت ہوگی ایسی تو اس کے لیے کہا جائے گا امرأۃ ہمزاتن. تو یہ فعلاتن کا وزن جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوگا. اب یہاں پر ہمزاتن کل کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے. تو لمزہ یہ کیا بن رہا ہے کل کے لیے؟ اس میں دو تین گرامر والوں نے جو ہیں وہ آرا دی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمزہ کو اب موصوف بنا لیں اور لمزہ کو صفت بنا لیں، اور یہ موصوف اور صفت مل کر پھر یہ کل کے لیے مضاف الیہ بن جائیں گے. اور پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوگا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ خبر بن جائے گا اب ویلن کے لیے، ٹھیک ہے. اور اصل میں آپ جانتے ہیں کہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، تو اصل میں یہ وہ جو خبر محذوف ہے اس کے متعلق ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں بہرحال آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. تو اب اس لمبی چوڑی آپ کہہ لیں کہ انالیسس سے بچنے کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے مبتدا کے بعد کوئی جار مجرور ہو تو ہم اسے خبر ہی کہہ دیتے ہیں. اچھا اب ایک رائے ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی. دوسری رائے یہ ہے کہ آپ لمزہ کو جو ہے ہمزہ سے بدل بنا دیں. ٹھیک ہو گیا. اور ایک رائے یہ ہے کہ ہمزہ کے لیے لمزہ جو ہے یہ تاکید کے طور پہ آیا ہے، جسے تاکید لفظی، کیونکہ تقریباً دونوں کے معنی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. ہم معنی الفاظ ہیں، ایک بس ہے کہ پیٹھ پیچھے اور ایک ہے منہ پر. تو اکثر جگہ پر آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کا انالیسس ہو گیا جی. سمپل سی آیت تھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو ہمزہ کے معنی ہوں گے جی بڑا عیب گو، یعنی بڑا یہ اس کے مبالغے کو ظاہر کرنے کے لیے میں لفظ ایڈ کر رہا ہوں، یعنی بڑا عیب گو اور پس پشت عیب نکالنے والا. اور لمزہ کے معنی کیے جائیں گے رو در رو، تانا دینے والا. ٹھیک. تو یہ دونوں لفظوں کو ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا تفصیل سے. اس کے بعد آگے دوسری آیت میں آ رہا ہے جی کہ الذی جمع مالا وعددہ. الذی آپ جانتے ہیں اسم موصول ہے، جب بھی اسم موصول آئے گا آگے صلہ ہوگا، اور صلہ جو ہے وہ زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو لہٰذا دیکھ لیں جملہ فعلیہ آ رہا ہے جمع مالا. جمع فعل جیم میم اور عین، جیم میم اور عین. جمع یجمعو، جمع یجمعو جمعن جمع کرنا، سمپل اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مالن. اب یہاں پر نکرہ لفظ آیا جی، یہ نہیں فرمایا گیا کہ جمع المالا. تو یہاں پر نکرہ جو آیا ہے یہ کس لیے آیا ہے؟ ڈھیروں مال جمع کیا اس نے، بہت زیادہ، یعنی کثرت کے لیے یہاں پر تکثیر کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نکرہ جو ہے وہ ایک تو نکرہ کے بالکل عام معنی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ معرفہ کے مقابلے میں نکرہ اس سینس میں رجل ایک آدمی، کوئی آدمی، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات نکرہ پھر اس میں آپ بلاغت میں فصاحت میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ اپنے اصل معنی سے نکل کے جب دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ فصاحت و بلاغت میں چیزیں پڑھی جاتی ہیں. جیسے ہم نے سورۃ العصر میں پڑھا تھا کہ ان الانسان لفی خسر،
تو وہاں پر خسر کو نکرہ لایا گیا تھا، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارہ. تو وہ وہاں پر اس کی خسارے کی عظمت یعنی بڑائی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ معمولی خسارہ نہیں ہے. تو یہاں پر جو مالن نکرہ لایا گیا ہے، یہاں پر ترجمہ کچھ مال، تھوڑا سا مال نہیں کہیں گے، بلکہ یہاں پر کثرت کے لیے آئے گا کہ جس نے ڈھیروں مال جمع کیا. تو جمع فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا الذی کے لیے. اب آگے چونکہ حرف عطف آ رہا ہے واو، اب اس کو جب ہم عاطفہ قرار دیں گے تو جمع مالن جو ہے، جسے ہم نے جملہ فعلیہ بنا کر صلہ بنا دیا ہے الذی کے لیے، اسے ابھی ہم صلہ نہیں بناتے بلکہ اسے ہم معطوف علیہ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد عددہ، عین دال باب تفعیل، عددہ یعدد تعدیداً، اس کے معنی ہوتا ہے گننا، شمار کرنا. اب چونکہ یہی معنی گننا کے شمار کرنا کے ثلاثی مجرد میں بھی آتے ہیں جب یہ مادہ عین دال استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر باب تفعیل میں جب یہ لایا گیا تو اس سے اس میں آپ کے لیے مبالغہ پیدا ہو گیا کہ بار بار گننا، یعنی ایک دفعہ نہیں گننا، بار بار گننا، پھر گننا، کتنے ہو گئے. تو یہاں مراد یہ ہے. تو عددہ اس نے گنا، اس نے شمار کیا، اور ہو یہ مفعول ہو گیا. عددہ فعل بفاعل اور ہو کی ضمیر جو ہے یہ مفعول مالن کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی عددہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنا دیں گے ہم معطوف، اور یہ معطوف ہو جائے گا جمع مالن پہ، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا الذی موصول کے لیے صلہ. اب الذی اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کیا بنے گا، اس کی ایک تو یہ ہے رائے اس بارے میں کہ اسے ہم بدل بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اسے ہم جو ہم نے کیا نا کلو ہمزہ تل نمزہ، اس کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، یعنی وہ جو مضاف الیہ بنایا تھا اس کے لیے صفت بنا دیں. یا تیسری رائے یہ ہے اس کے بارے میں کہ ہم اس سے پہلے ایک فاعل نہیں بلکہ فعل ود فاعل محذوف مان لیں اور اسے ہم مفعول بنا لیں، یعنی آنی یعنی میرا مطلب یہ ہے، میری مراد یہ ہے، معنی یہ ہے، اس معنی میں آنی میں معنی لیتا ہوں الذی جمع مالہ وعددہ. اس طرح کا جو ہے وہ اسلوب گرامر والے بیان کرتے ہیں. پھر ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسے منصوب علی الضم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ منصوب اسے مان لیں، اور یہ پھر منصوب علی الضم یعنی مذمت کے لیے اس کو یہاں پر لایا گیا، یعنی اس سے پہلے پھر آپ کہہ لیں کہ جو فعل ضم جو ہے وہ مانا جائے گا. اچھا، تو سمپل یہی ہے کہ جسے بدل بنا دیں آپ. اور وہ جو ویل لکل ہمزہ لمزہ تھی آیت، اس میں ایک رائے میں اسکپ کر گیا، وہ بھی نوٹ کر لیں کہ وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہے انسان. کل مضاف ہے اور انسان مضاف الیہ ہے، اور پھر اس انسان کی دو صفات آگے آ رہی ہیں، ایک ہمزہ ایک لمزہ، اور پھر تیسری صفت یہ بن رہی ہے کہ الذی جمع مالہ وعددہ. تو یہ بھی ایک اچھی گرامیٹیکلی آپ کہہ لیں کہ ترکیب ہو سکتی ہے کہ ہر اس انسان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، جس میں تین صفات یہ پائی جا رہی ہیں. نمبر ایک کہ وہ ہمزہ ہے، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ لمزہ ہے، اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ الذی جمع مالہ وعددہ ہے. تو یہاں پر الحمدللہ دوسری آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی اس میں. تیسری آیت ہے جی یحسب ان مالہ اخلدہ. یحسب، حسبہ یحسب، ہا سین با. آپ جانتے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں 6 ابواب، ان میں سے ایک باب ہا ہے جسے ہم حسبہ یحسبو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب یہی مادہ ہا سین با باب سین سے استعمال ہوتا ہے حسبہ یحسبو، تو یہاں پر وہ باب سین سے استعمال ہوا ہے. تو حسبہ یحسبو گمان کرنا، وہاں بھی اس کے معنی گمان کرنا کی ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ مختلف قراتوں کو سنتے ہیں تو آپ کو وہاں پر یحسبو ہی سننے کو ملتا ہے. تو یحسبو فاعل ہو گیا، اور انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. انا اور انا میں کیا فرق ہے کہ انا جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے، جبکہ انا جو ہے یہ جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. تو انا کے بعد اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. تو مالہ یہ اس کا اسم ہے، مضاف الیہ، اور انا اور انا وغیرہ کا جو حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے،
یہ منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں منصوب ہے، اور آگے خبر آ رہی ہے انا کی اخلدہ، تو جملہ فعلیہ خبر آ رہی ہے اخلدہ یخلدو، اخلدہ یخلدو، خا لام دال مادہ باب افعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، باب تفعیل سے استعمال ہو تو خلدہ بن جاتا ہے، خلدہ یخلدو تخلیدن، یہاں پر اخلدہ یخلدو اخلادن، اور ثلاثی مجرد میں یہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، خلدہ یخلدو خلودن، تو خلود کے معنی ہمیشہ رہنا کے ہوتے ہیں۔ تو میں ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا کہ اخلدہ اور خلدہ اس کے معنی بھی ہمیشہ رہنا کے ہی کیے گئے ہیں، تو گویا اس کے بھی وہی معنی ہے جو ثلاثی مجرد میں خا لام دال کے معنی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ باب افعال میں جب کوئی ثلاثی مجرد سے مادہ جاتا ہے باب افعال میں تو لازم سے متعدی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ باب افعال کی خصوصیت ہے کہ یہ فعل لازم کو متعدی بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ باب افعال سے ہمیشہ متعدی افعال ہی آتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ باب افعال کی خصوصیت ہے کہ لازم کو متعدی میں کنورٹ کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ باب افعال سے بھی فعل لازم آ جاتا ہے، جیسے اس کی بڑی موٹی اگزامپل جو ہے وہ افلح ہے، افلح یفلح، فلاح پانا، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، تو ترجمہ ہم فلاح پانا ہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اگر اس کا ترجمہ ہم کریں کہ مالہ، میں ابھی رفع میں پڑھ رہا ہوں، ابھی انا نہیں لگا رہا، تو میں اس کا ترجمہ اس طرح کروں گا کہ مالہ اخلدہ، اگر ہمیشہ رہنا کے معنی میں کریں تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس، یہ ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے معنی، کیونکہ ایک ڈکشنری میں میں نے یہ بھی دیکھیں کہ اس کے معنی ہمیشہ رکھنا کے بھی ہیں، یعنی وہی لازم کو متعدی جب یہ بنا رہا ہے تو اس وقت ہم ترجمہ کریں گے اس کا کہ مالہ اخلدہ، اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ تو دونوں سے بڑا معنی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور بعض اوقات انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ ہمیشہ رکھے گا کیا معنی؟ یعنی یہ مال ہے جو اس کا نام ہمیشہ رکھے گا، لوگ عرصے اسے یاد کریں گے۔ اب اس حوالے سے اگر دیکھیں تو آج قارون، اس کے خزانے کی بات ہوتی ہے، تو مال تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ابھی بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، قارون کا خزانہ مثال خزانے کے طور پہ دی جاتی ہے قارون کے۔ تو یہ بھی انسان کے اندر ایک آ جاتا ہے کہ اس کی بڑی بڑی آپ کہہ لیں کہ پلازے ہوں گے، اس کی بلڈنگز ہوں گی، اس کی پراپرٹی ہوگی، تو اس کا نام ایک عرصے تک جو ہے وہ اسے زندہ رکھے گا، تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال دونوں معنی یہاں پر مراد ہیں۔ تو انا اپنے اسم اور خبر، یعنی اخلدہ فعل، فاعل اور مفعول، جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن گئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ نہیں رہے گا بلکہ ہم اسے مفرد کی تعویل میں کر دیں گے، اور یحسبو کے دو مفعول آتے ہیں تو ان دونوں مفعول کے قائم مقام ہم اسے بنا دیں گے، اور یعنی اس مفرد کو یحسبو کے جو دو مفعول آتے ہیں، آپ کو یاد ہی ہے کہ ہم نے اسے ان افعال میں پڑھا تھا اپنے بیسک کورس میں، جس میں ہم نے ایگزامپل دی تھی کہ بعض اوقات کچھ افعال جو ہیں وہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس میں حسبہ کی ہی ایگزامپل دی تھی کہ حسبہ زیدن، زید نے گمان کیا، علی کو کیا گمان کیا، عالمن، ایک عالم، تو گویا وہ دو مفعول ہوئے اس کے، اور ان دونوں مفعولوں کے قائم مقام پھر یہ مفرد بن جاتا ہے۔ تو یحسبو فعل، اپنے فاعل اس کے اندر ہی جو ہے یحسبو کے اندر، اور اپنے مفعول، ٹھیک ہے، یہ جو قائم مقام دو مفعول ہیں انا مالہ اخلدہ، اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اب یہ جملہ فعلیہ کیا بنا؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اسے جملہ مستانفہ مان لیں، الگ سے جملہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ اسے حال بنا دیں، کس سے؟ جمع کے فاعل سے، جو پیچھے ہے نا، پیچھے الذی جمع مالا وعددہ، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے حال بنا دیں اس کا عددہ میں جو ضمیر ہے اس کے لیے حال بنا دیں، تو دو طور پہ یہ حال بن جائے گا۔ اسے پھر ہم محلاً منصوب کہیں گے اس جملے کو،
اور اگر جملہ مستانفہ سے کہیں تو اس جملے کو ہم محلاً مرفوع کہیں گے. تو یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یا اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا، کلا حرف رداء جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لام اور نون تاکید یہ دونوں جب آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قسم محذوف ہے پیچھے. یا تو اگر موجود ہوتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں موجود ہوتی تو ہم اسے محذوف مانتے ہیں. تو محذوف مانیں گے جی، واللہ اللہ کی قسم، لَيُنبَذَنَّ، تو یہ لام جو ہے یہ لام قسم کہلاتا ہے. ینبذن، نون با زال مادہ ہے، باب ضاد ہے، ضرب یضرب، نبذ ینبذ نبذن، اس کے معنی ہوتا ہے پھینکنا یا ڈالنا. تو نبذ ینبذ باب ضرب سے آ رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں آپ، پھینکنا کے معنی میں ہے تو اس سے جب مجہول بنے گا تو نبذہ ہو جائے گا اور ینبذ ہو جائے گا. نبذہ ینبذ، تو ینبذ کے ساتھ جب ہم نون تاکید استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو پہلے 5 سیغے ہیں، یعنی ینبذ، تنبذ، تنبذ، انبذ اور ننبذ، یہ 5 جو سیغے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں آخر میں آنے والی پیش جو ہے، جب نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگایا جاتا ہے تو آخر میں آنے والی پیش کو زبر سے چینج کر کے نون خفیفہ یا نون ثقیلہ یا نون تاکید، دونوں کا نام ایک ہی ہے، نون تاکید لگا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بالکل وہی ہے، پہلی قسم کے جو 5 سیغے ہیں ان میں سے یہ سیغہ ہے ینبذن، اس کو ضرور بالضرور پھینک دیا جائے گا. پھر مجہول میں ترجمہ کریں گے اور لام مزید تاکید کے لیے آپ کو پتہ ہے لایا جاتا ہے. تو قسم شروع میں آ گئی اور لَيُنبَذَنَّ، اسے ضرور بالضرور پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا. کہاں پر؟ فِي الْحُطَمَةِ. اب یہ وہ حطمہ لفظ آ گیا، ہا تا میم مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، حتم یحتم حتمن، اور اس کے معنی ہوتا ہے توڑنا. اور حطمہ کے پھر معنی کر دیں گے مؤنث کے حوالے سے کہ توڑ پھوڑ دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی. تو اسے ضرور بالضرور پھینک دیا جائے گا. کہاں؟ حطمہ میں، یعنی ریزہ ریزہ کر دینے والی میں. تو یہ فی الحطمہ جار مجرور متعلق ہو گیا ینبذن فعل کے، اور یہ سارا جو ہے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ یہ جواب قسم ہو گیا، قسم محذوف ہے. کلا حرف رداء جیسے میں نے کہا ہے، تو اگر اسے یہ حقاً کے معنی میں لے لیں، کیونکہ یہ حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے تو پھر زیادہ مفہوم ہمارا ہو جائے گا کہ قسم ہے پیچھے اور پھر حقاً مزید تاکید کے لیے آ گیا. اور اگر حرف رداء کے لئے معنی میں تو مراد یہ ہے کہ ڈانٹ ہے کہ ایسا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا جملہ ہو گیا جی، قسم اور محذوف قسم اور جواب قسم کے ساتھ مل کر. 5ویں آیت ہے جی، وما ادراک ما الحطمہ. بار بار یہ آیت آ رہی ہے تو اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا. واؤ یہاں درمیان میں آیا ہے تو ہم اسے واؤ اعتراضیہ کہہ دیتے ہیں، یعنی بات چل رہی ہے بیچ میں آپ کچھ جملہ کہہ دیتے ہیں. مثلا اس کی موٹی سی ایگزامپل یاد رکھیں، ایک ایگزامپل ہر رول کی اگر یاد رکھ لیں گے آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. جیسے ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو یہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک جملہ آ جاتا ہے اور جملہ اعتراضیہ کہا جاتا ہے اسے. اور جس طرح کسی ہم نے اپنے بڑے بزرگ کا نام لیا امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، تو رحمہ اللہ علیہ جو ہے یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر واو اعتراضیہ اس لیے مان رہے ہیں کہ آگے جو جملہ آ رہا ہے یہ جملہ معترضہ ہوگا. اور ما ادراکا، ما استفہامیہ مبتدا بن رہا ہے یہاں پر. ادرا یدری، ادرا یدری ادراءن، باب فعل سے دال را یا مادہ پہلے بھی کر چکے ہیں، صرف میں ریوائز کر رہا ہوں. مادہ ادرا فعل اور فاعل، کا اس کا مفعول ہے. ادرا کا یہ مفعول اول ہے کیونکہ دو مفعول اس کے آ رہے ہیں اور آتے ہیں. مل حطماتو، یہ ما پھر استفہامی آ گیا، اسے مبتدا بنا لیں، الحطمات کو جو ہے خبر بنا لیں. ما مبتدا اپنی خبر الحطمہ سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کر یہ ادرا فعل کے لیے دوسرا مفعول بن گیا. ادرا فعل اپنے فاعل مفعول اول کا اور مفعول ثانی مل حطمہ ان سے مل کر
جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما، پہلا ما جو ہے اس کے لیے خبر بن رہا ہے، اور پہلا ما مبتدا اپنی خبر ادراک مل حطمہ سے مل کر جملہ معترضہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تمہیں کیا معلوم الحطمہ کیا ہے؟ پھر جواب دیا جا رہا ہے کہ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ مضاف مضاف الیہ، الموقدۃ، یہ جو ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا اپنے بیسک کورس میں، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، بالکل وہی ہے، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، اور مرکب اضافی میں صفت آپ کو پتہ ہے مضاف کی بھی آ سکتی ہے اور مضاف الیہ کی بھی آ سکتی ہے، مضاف کی صفت ہو چاہے مضاف الیہ کی صفت ہو، آتی آخر میں ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ صفت فالو کرتی ہے موصوف کو اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، تو الموقدۃ کو چیک کر لیتے ہیں، جی یہ نار کی صفت ہے اس لیے کہ نار مؤنث ہے تو الموقدہ مؤنث، معرفہ نار تو الموقدہ معرفہ، نار کیسے معرفہ ہوگی؟ اللہ کی طرف اضافت دے دی گئی تو مضاف الی المعرفہ معرفہ ہوتا ہے، نار واحد الموقدہ واحد، نار رفع میں تو الموقدہ رفع میں، تو نار اللہ الموقدۃ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، پھر ترجمہ ہم ایسے کریں گے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اب یہ واو قاف دال مادہ ہے جی، وقدہ یقدو، واو ڈراپ ہو جائے گا مضارع میں، باب ضربہ سے آیا تو وقدہ یقدو وقدن، اس کے معنی ہوتے ہیں آگ کا جلنا، اور جب یہی مادہ باب افعال میں آیا اوقدہ یوقدو ایقادن تو اس کے معنی ہوتے ہیں جلانا، اس سے پھر موقدن آگ جلانے والا، موقدن آگ جلانے والا، اور موقدۃن قاف پہ زیر ہو موقدۃن تو اس کے معنی ہوں گے آگ جلانے والی، اور جب اسم مفعول کے طور پہ لائیں گے تو موقدۃن بن جائے گا، یعنی جلائی ہوئی آگ، بھڑکائی ہوئی۔ تو نار اللہ الموقدۃ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، یعنی الحطمہ اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، تو ہم جملہ پورا کریں گے، اس کو ہم سارے کو بنا دیں گے جی خبر، اور ایک مبتدا محذوف مان لیں گے، یعنی الحطمہ کے بارے میں پوچھا گیا نا وما ادراک ما الحطمہ، تو جواب دیا جائے گا ہیا مبتدا نار اللہ الموقدۃ خبر، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو اس کا انالیسس بھی دیکھ لیں، نار اللہ، نار کو مضاف کہا، اللہ کو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ موصوف بن گئے، اور الموقدۃ یہ صفت بن گئی، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بن گئی، مبتدا محذوف کے لیے، اور مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ التی تطلع علی الافئدہ، التی آ رہا ہے اسم موصول، آگے صلہ، صلہ جملہ فعلیہ کثرت سے، تطلع طا لام عین، باب نون سے آتا ہے ثلاثی مجرد میں، طلع یطلع طلوعا، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتا ہے نکلنا یا طلوع ہونا۔ یہاں پر باب افتعال میں استعمال ہوا ہے اطلع، اطلع یطلع، تا آ رہی تھی، باب افتعال کی خصوصیت ہے کہ باب افتعال کی تا کو پھر بدل دیا جاتا ہے اسی فا حرف میں، اگر وہ فا حرف ان حروف میں سے ایک ہو۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں لسان القرآن کتاب، اس میں باب افتعال کا جو خصوصی قاعدہ ہے اس کو ریفر کریں۔ تو طا آیا تھا فا کلمہ کی جگہ پر مادے میں، تو باب افتعال کی تا کو بدل دیا گیا طا میں، اور پھر دونوں طا کا ادغام کر دیا گیا، تو یہ بن گیا جی اطلع یطلع، تو اسے تطلع یعنی اطلاعا، یہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں جھانکنا یا پہنچنا، تو یہاں پہنچنا کے معنی میں ہوں گے تطلع، وہ جا پہنچے گی، کہاں پر؟ علی الافئدۃ، افئدہ فؤاد کی جمع ہے، دلوں پر جا پہنچے گی، ٹھیک ہے، دلوں پر جا پہنچے گی، تو یہ جار مجرور متعلق ہو گیا تطلع فعل کے، تطلع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا التی اسم موصول کے لیے، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ یہ جو پچھلی آیت تھی ہماری نار اللہ الموقدہ، اس میں نار کی ایک صفت ہم نے بنائی الموقدہ، اب ہم التی تطلع علی الافئدہ اس کو نار کی دوسری صفت بنا لیں گے۔ تو پھر پچھلے جملے کا انالیسس کیسے ہوگا کہ ہیا مبتدا
نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. ٹھیک ہے, یہ پورا یعنی ہم بنا لیں گے جملہ. انالیسس باقی سارا کا سارا ویسے ہی ہے, صرف اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ التی تطلع علی الافئدہ کو ہم نے صفت نمبر 2 بنایا نار کے لیے. انہا علیہم مؤصدہ, انہا علیہم مؤصدہ. انہا حرف از حروف مشبہ بالفعل آ گیا, ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. ہا اس کا اسم ہے جو کہ ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی اور جاری ہے اسی آگ کی طرف. علیہم جار مجرور متعلق ہوتا ہے, آگے فعل ہوتا تو ہم اسے متعلق مقدم کہہ دیتے ہیں, لیکن آگے چونکہ اسم ہے تو اس لیے ہم اسے خبر مقدم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خبر مقدم ہو گئی ہے. اور نہیں بلکہ خبر مقدم ابھی ہم اسے اس لیے نہیں کہہ رہے کہ خبر موجود ہے انہا کی, انہا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی نا. تو موصدۃ یعنی ابھی علیہم کو ذرا نکال دیں تو انہا موصدۃ سمپل جملہ آپ کے سامنے آ گیا. ہا انہا کا اسم ہو گیا اور موصدۃ خبر, کیوں خبر انہا موجود ہے. اگر یہ موصدۃ نہ ہوتا تو پھر ہم اسے خبر کہہ دیتے. ٹھیک ہے, تو علیہم یہ جار مجرور متعلق ہی ہے لیکن متعلق مقدم ہے, یعنی خبر مقدم نہیں متعلق مقدم کہہ دیں گے. اور کس کے متعلق ہے؟ موصدۃ کے. آپ جانتے ہیں کہ جار مجرور ہو یا ظرف ہو, یا 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے, تو اس کو بھی ساتھ سے چیک کر لیا کریں کہ وہ جو 8 چیزیں ہیں وہ موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں یاد ہیں آپ کو؟ کون کون سی ہیں جی؟ مصدر کے متعلق ہوتا ہے جار مجرور, یا تو 1 فعل کے متعلق ہوگا, 2 اسم الفاعل کے, 3 اسم مفعول, 4 صفت مشبہ, 5 اسم تفضیل, 6 اسم المبالغہ, 7 اور 8ویں چیز اسم الفعل. تو یہ 8 چیزوں کے متعلق یعنی 8 میں سے کسی ایک کے متعلق ان کا ضرور ہونا جو ہے وہ یہاں پر چاہیے. لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں مؤصدۃ اسم مفعول ہے, کس سے؟ واو صاد اور دال مادہ ہے, واو صاد اور دال. باب ضربہ یضرب سے آتا ہے تو کہتے ہیں عربی زبان میں وصد یصد وصدن, اس کے معنی ہوتے ہیں جی ثابت ہونا, ثلاثی مجرد میں ثابت ہونا کے معنی میں. باب فعال میں جب آئے گا تو بن جائے گا اوصد یوصد, اوصد یوصد ایصادن. عربی زبان میں کہا جاتا ہے اوصد البابا, اوصد البابا, اور پھر ترجمہ کیا جاتا ہے اس نے دروازہ بند کر دیا, اس نے دروازہ بند کر دیا. تو گویا بند کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوا. اسے موصدن اسم الفاعل بنے گا بند کرنے والا, اور موصدن کیا ہو جائے گا؟ بند کیا ہوا, بند کیا ہوا. اور مؤنث کیا بن جائے گا؟ موصدۃ بند کی ہوئی. تو انہا موصدۃ علیہم, انہا کی خبر ہو گئی جی موصدۃ علیہم, جسے میں نے کہا ہے کہ علیہم متعلق مقدم ہو گیا اور موصدۃ اس کی خبر ہو گئی. انہا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اس کو ہم کہہ دیں گے جی جملہ مستانفہ ہے, استئنافیہ ہے, الگ سے جملہ ہے کہ یہ ان پر بند کر دی جائے گی. اور آخری آیت سورہ مبارکہ کی ہے فی عمد ممددہ, فی جار عمدن, عمد یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے عماد. الصلاۃ عماد الدین جو آپ نے سنا ہے, عماد کے معنی ستون کے ہوتے ہیں, یا یہ عمود کی جمع ہے. ٹھیک ہے, عماد کی جمع ہے یا عمود کی جمع ہے. تو ستون اور جمع کا لفظ ستونوں, فی عمدن ستونوں میں. اور کیسے ستونوں میں؟ ایسے ستونوں میں جو ممددت ہیں. میم دال دال مادہ, باب تفعیل, مددہ یمددو, مددہ یمددو تمدیدن. اس کے معنی ہوتے ہیں جی پھیلانا یا کسی چیز کو لمبا کرنا, بڑھانا. تو ممددن بڑھانے والا, لمبا کرنے والا, اور ممددن بڑھایا ہوا, لمبا کیا ہوا. تو ممددتن واحد مؤنث لفظ آیا ہے اس لیے کہ جو موصوف ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے, اور غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت واحد مؤنث آتی ہے. تو امدن ممددتن اس کو ہم کہیں گے موصوف صفت. یہ ہو جائے گا جی مجرور, حرف جر فی جار کے لیے, فی امد ممددہ. تو نکرہ اس لیے لایا گیا کہ پھر ایسے ترجمہ ہم ایڈ کریں گے لفظ کو
ایسے ستونوں میں جو بڑھائے ہوئے ہوں گے, لمبے کیے ہوں گے, کھینچے ہوئے ہوں گے. اچھا, اب فی امد ممددہ اس کو کیا بنائیں جی؟ ایک تو رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسے سمپلی ہم انا کی دوسری خبر بنا دیں جو پہلا ہے نا, انہا علیہم موصدۃ, یعنی سمپل جملہ ہم ترتیب اپنی ترتیب میں اگر رکھیں تو انہا موصدۃ علیہم اور فی امد ممددۃ, تو ایک خبر وہ ہو گئی تھی موصدۃ علیہم اور دوسری خبر ہوگی فی امد ممددۃ, یعنی وہ آگ جو ہے وہ کیا ہوگی, ایک تو ان پر بند کر دی جائے گی اور دوسری خبر اس کی یہ ہے کہ وہ پھیلائے ہوئے لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی. یا اسے اتنے حصے کو فی امد ممددۃ کو ہم ایک مبتدا محذوف کی خبر مان لیتے ہیں, اور وہ مبتدا محذوف ہے ہم فی امد ممددۃ, وہ ہوں گے, ٹھیک ہے, جن پہ بند کر دی جائے گی نا, تو وہ کہاں پر ہوں گے؟ وہ ایسے ستونوں میں ہوں گے جو لمبے کیے گئے ہوں گے, جو پھیلائے گئے ہوں گے, یا بڑے بڑے, پھر اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں اردو محاورے میں, جو بڑے بڑے ستونوں میں ہوں گے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ فی امد ممددۃ یہ جار مجرور ہے, تو علیہم جو پیچھے ہے نا جملہ, پچھلی آیت جو ہے انہا علیہم موصدۃ, تو علیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس کے لیے جار مجرور کو وہ معرفہ ہے یہ نکرہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ معرفہ کے لیے نکرہ جو ہے وہ عام طور پہ حال بنتا ہے, تو اسے حال بنا دیں, ٹھیک ہے. یعنی ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے, ان کو بند کر دیا جائے گا, یعنی آگ ان پر بند کر دی جائے گی, اور ان کا حال کیا ہوگا, وہ لوگ جو ہوں گے وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے. تو یہ سورہ مبارکہ تھی جی, 9ویں آیت مکمل ہو گئی یہاں پر الحمدللہ. بہت آپ کہہ لیں کہ وارن کرنے والی صورت ہے. میں تیزی سے آپ کے سامنے سے بولتا ہوں, اب مفہوم آپ سارا سمجھ چکے ہیں, تو اس کو ذرا ترجمہ سامنے رکھ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ہر ہمزہ لمزہ کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ, ویلن ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, اگر بدل بنانے ترجمہ کر رہے ہیں, اس کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور اسے بار بار گنتا رہا. یحسب ان مالہ اخلدہ, حال اس کا یہ ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا یا اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, قسم سے اسے پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, تمہیں کیا معلوم وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ, وہ بھڑکائی ہوئی آگ, وہ آگ جو دلوں تک جا پہنچے گی. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ, وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. فی امد ممددہ, وہ آگ بڑے بڑے ستونوں میں ہوگی, لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی, یا ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ مختلف جو ہم نے گرامیٹیکلی پاسبلٹیز رکھی ہیں سامنے, ان کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں. دلوں تک پہنچ جائے گی آگ, کیا ترجمہ اس کا, پھر اس سے مفہوم کیا لیا گیا کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ بھی دلوں تک پہنچتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ آگ دل کو نہ جلائے, لیکن عام طور پہ دنیا کی آگ جو ہوتی ہے وہ دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ معمولی آگ نہیں ہے, وہ آگ دلوں تک جا پہنچے گی. یعنی دل, کیونکہ موت تو آئے گی نہیں, ظاہر بات ہے, تو دل بھی جلیں گے, اور جب دل جلیں گے تو اس دل کے جلنے کی تکلیف کچھ اور ہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انتہائی نازک آرگن ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے دیکھیں کہاں پر رکھا ہوا ہے, بڑا ایک کہہ لیں کہ محفوظ جگہ پر. جو بھی ہو جائے, عام طور پہ چوٹ نہیں لگتی. ہاں, چوٹ جس سے لگتی ہے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ دلوں کو جو چوٹ لگتی ہے وہ یہ منہ پر یا پیٹھ پیچھے تانے دینے سے, طنز کرنے سے, باتیں کرنے سے. یہ زبان کے سارے اعمال ہیں جو سامنے آتے ہیں. تو وہ آگ دلوں تک جا پہنچے گی, دل بھی جلیں گے, اور انتہائی
حساس آرگن ہے تو اس کے لطیف آرگن ہے تو اس کے جلنے کی تکلیف اس کو ذکر کرنا مقصود ہے. اور پھر یہ کہ ان تمام برائیوں کا آپ کہہ لیں کہ یہ یہیں کی ہے نا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. اصل میں بیماریاں دل کی ہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہے. جو سینوں میں ہے، کیا ہے سینوں میں؟ دل ہے. دل کی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے شفا ہے. اور دل کی بیماریاں یہاں پر کوئی ہارٹ کا بڑھ جانا، نالیوں کا تنگ ہو جانا یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاقی بیماریاں جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. تو بہت اہم صورت ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ظاہر بات ہے کسی کے طرز عمل کے نتیجے میں نازل ہوئی. ایک تو شان نزول میں مل جائے گا جی ولید بن مغیرہ فلاں فلاں ان کے بارے میں نازل ہوئی. میں آپ کے سامنے ایک تفسیر سے بیان القرآن غالباً اس سے میں آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی مذکورہ صفات و افعال، یعنی اوپر مذکورہ ذکر کی صفات و افعال پر یہ خاص وعید جو ہلاکت کی اور یہ آگ والی جو ہے یہ اس صورت میں ہے جب کہ منشا ان کا کفر ہو، یعنی یہ کافر کے لیے ہے. گو مطلق وعید صفات مذکورہ پر، اچھا یعنی وہ میں اگلی بات ساتھ کرتا ہوں وہ کیونکہ اردو میں سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل تو اس کا جو ہے ان کے مخاطب کافر لوگ ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آگے کہ گو مطلق وعید یعنی مطلق ایبسلوٹ وعید جو ہے وہ صفات مذکورہ پر دوسری نصوص میں موجود ہے، یعنی احادیث میں موجود ہے کہ تانا دینے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے، ٹھیک ہے، مال جمع کرنے والے حریص کے لیے، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کے لیے دوسری احادیث میں اور قرآن مجید کی آیات میں ان کے لیے بھی سزائیں دی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں غیبت اور تانا اور جمع مال والی صفات اگر کسی مسلمان میں بھی پائی جائیں تو وہ بھی بڑے گناہ کا مرتکب اور سخت سزا کا مستحق ہوا. یعنی یہ انہوں نے تھوڑی سی رعایت کر دی اس میں کہ یہ والی جو ہیں یہ تو ڈیفینیٹلی کافر کے لیے ہیں، لیکن اگر یہ صفات کسی مسلمان میں بھی پائی جائیں گی تو وہ بھی بڑے گناہ کا مرتکب اور سخت سزا کا مستحق ہوگا، جبکہ اس سے حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہوں. یعنی مال جمع اگر وہ کرتا ہے تو مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، دین اجازت دیتا ہے. زکوٰۃ کا نظام تبھی تو ہے نا کہ آپ زکوٰۃ دیں، کہ وہ اعلیٰ لیول ٹاپ لیول جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. کیوں؟ آپ کے پاس مال ہی نہیں جمع تھا. صحابہ نے آپ کو فالو کرتے، بہت سارے صحابہ نے پیروی کی، لیکن آپ کے صحابہ میں بہت سارے ایسے ملتے ہیں جن کے پاس ڈھیروں مال تھا لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، دین کے لیے مال خرچ کرتے تھے. لہٰذا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. وہی بات انہوں نے کی جبکہ اس سے حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہوں. یا پھر دوسری وجہ لکھی انہوں نے یا فخر و تفاخر مقصود ہو، یعنی وہ مال جمع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں پہ اپنا روب، اپنا فخر جتلانا، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس بہت مال ہے. یہ اگر ہیں تو مسلمان بھی ان کا آپ کہہ لیں کہ مخاطب ہوا. مخاطب تو ہر شخص ہے قرآن کا مخاطب ہر شخص ہے، میں آپ ہم سب. صحابہ اور ہمارے میں یہی فرق ہے. میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ جب قرآن مجید کی آیت سنتے تھے تو اپنا جائزہ لیتے تھے میں کہاں کھڑا ہوں، اور ہم جب قرآن مجید کی صورت پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور جب پتہ چلتا ہے ولید بن مغیرہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کی ہر آیت میں میرے لیے، آپ کے لیے ہدایت ہے. تو ہدایت ہم اسی سے حاصل کریں گے اور اپنا جائزہ لیں گے کہ کہیں صفات ہمارے اندر تو نہیں ہیں. تو اگر مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں، پائی جا رہی ہیں یا پائی جائیں گی، تو ہم بھی بہت بڑے گناہ کا مرتکب اور سخت سزا کے مستحق ہوں گے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کے حوالے سے اپنی بات کروں. جو کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمارے جو بزرگ ہیں قرآن سمجھنے والے جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن میں لگائی ہیں، ان کی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو بہرحال اگر صرف وہی رکھیں گے قرآن کی صورت کو پڑھ کر
اپنی سوچ، اپنی فکر، تو قرآن مجید کی صورت آپ کو کچھ نہیں کہے گی. لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ اس کا مخاطب میں بھی ہو سکتا ہوں، بلکہ مخاطب تو میں ہوں اس کا، لیکن اس کی وعید کا کہیں مستحق میں تو نہیں بن رہا، پھر اس کی ایک آیت آپ کو جو ہے وہ سبق سنائے گی، سبق دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کی ہدایت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ 9 آیات پر مشتمل جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں، ان کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلی صورت کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.